معزز ناظرین اکرام، چند مسائل ہیں کہ قبرستان میں اگربتی جلانا، میت کے پاس اگربتی جلانا کیسا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ دکان کھولتے وقت اگربتی جلانا اور مرچی وغیرہ لٹکانا دکانوں کے سامنے کیسا ہے۔ دیکھیے، قبرستان میں اگربتی جلانا یہ درست نہیں ہے، شریعت میں اس کی طرف سے کوئی اجازت اور شریعت میں اس کی کوئی اصل اور شریعت کی طرف سے احادیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگربتی اس لیے جلاتے ہیں تاکہ میت کو خوشبو ملے، قبرستان والوں کو خوشبو ملے۔ تو اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، اگر صاحب قبر یا یہ کہ میت اعمال صالحہ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہوا ہے تو آپ لاکھ اگربتی جلا لیں، وہ آپ کی خوشبو پھیکی پڑ جائے گی جنت کی خوشبو کے سامنے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صاحب قبر اعمال بد کا ارتکاب کیا ہوا تھا اور اس کے لیے خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکیاں اور جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو اب لاکھ اگربتی جلا لیں، آپ کے اس خوشبو سے جہنم کی اس بدبو کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اگربتی کا جلانا شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، قبرستان اور میت کے پاس اگربتی نہیں جلانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ دکان کھولتے وقت جو مرچی لٹکاتے ہیں، ہم نے معلوم کیا ہے اپنے جاننے والے دوستوں سے کہ ہمارے ہندو بھائی جو مرچی لٹکاتے ہیں اور نیمبو وغیرہ لٹکاتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرچی وغیرہ اس لیے لٹکاتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور صبح جو اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں تاکہ اس سے برکت حاصل ہو، اور جو ان کے دکانوں کے اوپر یا سروں کے اوپر جو کہیں پر وہ تھوڑی سی مورتی بنی ہوئی رہتی ہے اس کی طرف بھی گھمایا جاتا ہے، اور پھر جہاں پر جس باکس میں پیسہ رکھتے وہاں پر گھمایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس مورتی کے ذریعے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ برکت ملے اور اچھی تجارت اور کاروبار اچھی طریقے سے ہو اور نفع بھی اچھا آئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کو جاننے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مذہب اسلام میں ہر اس طریقے سے بنا کیا گیا جو طریقہ غیروں کا ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، غالباً میرے ذہن سے یہ بات نکل رہی، کتاب ملی یا یہ کہ ان کو فرعون سے آزادی ملی ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جب موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے ہیں، تو ہمیں بھی تو حق ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزہ رکھا کرو، 9-10 رکھ لیا کرو یا 10-11 رکھ لیا کرو۔ بہرحال غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ مرچیوں کا لٹکانا دکان کے سامنے، یہ کافروں کا عمل ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عمل ہے، اس لیے اس عقیدے سے اور اس عمل سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ بھائی نظر بد سے بچنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو دیکھیے، اگر آپ نظر بد سے بچنے کے لیے اگربتی کو گھما رہے ہیں، مرچی وغیرہ لٹکا رہے ہیں، تو یہ سب کا سب شرکیہ ہے، اور آپ خدا سے ڈرے کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے ان اعمال کی وجہ سے آپ کا حشر کافروں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ، غیروں کا رنگ مت چڑھاؤ۔ محبت اللہ سے کرو، محبت اللہ کے احکامات سے کرو، اطاعت اللہ کے احکامات کی کرو، غیروں کے احکام پر، غیروں کے طور طریقے پر مت چلو۔ اگر غیروں کے طور طریقے پر چلو گے تو پھر یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ تمہارے اس اعمال کی وجہ سے، اگربتی گھمانے کی وجہ سے اور مرچی وغیرہ لٹکانے کی وجہ سے، خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن تمہارا حشر کافروں کے ساتھ کر دیا گیا تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور وہ آخرت کی زندگی پتہ ہے کتنے دن؟ لامحدود زندگی ہے، کوئی حد نہیں، کبھی نہیں موت آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گی جنت میں، کبھی کوئی ٹینشن، کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایسی لامحدود اور وسعت والی زندگی، خوشحال والی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں۔
بہرحال اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ بھائی نظر بد سے بچنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں تو میں آپ کو اسلام کا ایک طریقہ بتلاتا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دکان کو کھولیں صبح صبح تو بسم اللہ پڑھ کر کے اپنا شٹر کو اوپن کریں. پھر جب آپ دکان بسم اللہ پڑھ کر کے آپ اپنے دکان میں اپنا دائنا پاؤں پہلا قدم رکھیں. بسم اللہ پڑھ کر کے آپ اپنی جگہ بیٹھیں. اگر صفائی وغیرہ کرنا ہو دکان کی صفائی وغیرہ کر لیں. اس کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ نظر بد سے بچیں، میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ آپ دکان کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور دکان کی طرف بھی تھوڑا پھونک پھاک دیں. انشاءاللہ کسی کی نظر نہیں لگے. اور آپ بیٹھے بیٹھے ایک دعا پڑھیں. مسجد سے نکلنے کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألوک من فضلک. اے اللہ، جب مسجد سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. اب جب آپ دکان میں بیٹھ جائیں گے تو دکان میں بیٹھنے کے بعد یہ سارا عمل کرنے کے بعد جو ابھی میں نے بتلایا، آپ بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألوک من فضلک. اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دکان میں کسی کی نظر بھی نہیں لگے گی اور آپ کے آنے والے گراہک میں اضافہ ہوگا. قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک آیت ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کہ مومنو جب تم نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ اپنی روزی روٹی کے لیے. آپ دکانداری کرتے ہیں دکانداری کے لیے چلے جائیں، آپ کاشتکاری کرتے ہیں کھیتوں کی طرف چلے جائیں، آپ کام کرتے ہیں مزدوری کے لیے نکل جائیں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہم انی اسألوک من فضلک، آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر کے بیٹھے بیٹھے اللہم انی اسألوک من فضلک اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ کسی کی نظر بھی نہیں لگے گی اور آپ کے پاس آنے والے گراہکوں میں بھی اضافہ ہوگا. ایک چیز میں اور بتا دوں، یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامات وعین اللامہ. اس دعا کو بھی پڑھ لیں اور جب دکان کھولیں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ صبح پڑھنے کی دعائیں ہیں، اس دعا کو بھی پڑھ لیں. قرآنی آیات جاننا، بیٹھے بیٹھے قرآنی آیات پڑھیں. آپ اپنی دکان میں کوئی ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں پر کلام پاک رکھا جاتا ہو باادب طریقے سے. تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کا دین بھی محفوظ ہوگا اور آپ کی دنیا بھی بنے گی. بہرحال اگربتی کا جلانا اور پیسوں کے جہاں پیسہ رکھتے ہیں اس کے سامنے اگربتی گھمانا، مرچیوں کا لٹکانا، یہ کافرانہ عمل ہے، مشرکانہ عمل ہے. اس عمل سے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایمان چھین نہ لے جائے، کہیں ایمان چھین نہ جائے، کہیں ایمان سے تم ہاتھ نہ بیٹھو. اس لیے خدا کے واسطے اپنے ایمان کو بچائیں اور دکان کھولنے کے وقت ان عمل کو کرنے کے بجائے وہ عمل کریں جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے. انشاءاللہ کسی کی نظر بھی نہیں لگے گی، آپ کی دکان میں برکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی دنیا اور دین دونوں بنے گی اس عمل کو کریں گے. ہاں اگر آپ اگربتی اس لیے جلا رہے ہیں کہ مثلا آپ کی چپل کی دکان ہے، راشن کی دکان ہے اور آپ اس چپل نئے چپل سے عجیب طرح کی ایک بو آتی ہے اور وہ بو آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے اگربتی جلایا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال ہر وہ عمل جو کافروں والا ہو، ہندوؤں والا ہو، ان تمام عمل سے بچنا چاہیے. اس سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا کافی اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے. اس لیے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں عیش چین سکون راحت عیش و عشرت والی زندگی کو تباہ نہ کریں. اپنے علماء سے جاننے والوں سے پوچھ کر کے عمل کریں اور غیروں کے عمل سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم کو بھی ان تمام احکامات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی تک آپ نے اگر ہمارے حالات حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے ہمارے
اس حالات حاضرہ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. تب تک اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے والسلام.